الجامع الکامل، یہ حدیث صحیح شامل، حدیث صحیح شامل. ایک تو یہ کام ہے، ایک ہمارے تقی عثمانی صاحب کے ادارے سے کام ہو رہا ہے، اس کی کوئی 15-16 جلدیں آ چکی ہے، وہ بھی اسی طرح کوئی حدیثوں کا ترتیب پتہ نہیں کیا. تیسرا ہمارے شیخ الاسلام ڈاکٹر طارق قادری صاحب سلمہ اللہ، ان کا ایک بہت بڑا کام کہتے آ رہا ہے کہ الموسوعۃ الحدیثیہ، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے. تو ان کاموں میں اور آپ میں بھی کوئی نسبت ہے؟ یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہے؟ جی، ان میں سے بیشتر کاموں کو میں نے دیکھا اپنے ان کام کے دوران، کیونکہ یہ ہمارے کام کے آخر میں یہ سامنے آئے. مفتی تقی عثمانی صاحب کے جامعہ یہ جو دارالعلوم کرنگی ہے وہاں سے جو چھپا آن لائن ہی میں نے PDF میں کچھ چیزیں اس کی دیکھی، اور اعظمی صاحب کا کام تو اس پورے ہمارے پروجیکٹ میں ابھی بھی زیر بحث ہے. تعلق قاری صاحب کی جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں. ان میں دو چیزوں کا ایک جوہری طور پہ فرق ہے. جو دارالعلوم کرنگی سے کام ہوا ہے وہ بیسیکلی کمپائلیشن کا کام ہے. یعنی اس میں روایات کا جو ذخیرہ آپ کے سامنے ہے اس کو آپ نے اس کی نمبرز کی ترتیب سے جمع کر کے تخریج کر دی ہے. وہ یہ کام نہیں ہے میرے علم کی حد تک جس میں آپ روایات کو قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کے اس کی پوری شرح و وضاحت کرتے ہیں. وہ بنیادی طور پر روایات کے ذخیرے کو مرتب کرنے کا کام ہے. یعنی اس میں آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ روایت کہاں آئی ہے، اس کے کچھ اختلافات کس نوعیت کے ہیں، مختلف روایتیں اس پہلو سے. تو یہ کام پہلے بھی ہوا ہے. یہ بڑے پیمانے پہ اس کو آپ کہتے ہیں نا جدید جو آلات آئے ہیں ان کے ذریعے سے ذرا زیادہ سسٹمیٹکلی کمپائل ہو گیا. تو اس کے اندر تو مجھے کوئی یہ پہلو نہیں نظر آیا کہ حدیث کی کوئی شرح و وضاحت کی گئی ہے یا حدیث کو قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کے بتایا گیا ہے یا کوئی جامع متن بنایا گیا. یہ اس طرح کا کام نہیں ہے. جو دوسرا کام ہے ہمارے اعظمی صاحب کا، یہ بڑا محققانہ کام ہے، بڑا گہرا کام ہے. اس میں بھی جو ان کا پورا کارپس ہے وہ موضوعات کے لحاظ سے احادیث کو جمع کرنے کا ہے اور نمائندہ جو روایات ہیں ان کو وہاں پہ لے کر آنے کا ہے. یعنی یہ تھوڑا سا منفرد کام ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف نمبرز کے ذریعے سب کچھ جمع کر کے بتا دیا، نہیں، بلکہ اس میں ایک انتخاب ہے ان کا. یعنی جب آپ ان کی کتاب کو دیکھتے ہیں 13 جلدوں میں ہے وہ کتاب، تو اس میں ہر موضوع کی جو نمائندہ روایت ہے، یعنی وہ نہیں کہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے، نمائندہ روایت کا بہت اچھا استقصاء انہوں نے کر دیا. اور ان کی کتاب بھی خود چونکہ باقی جتنے محققین ہیں اس پر مبنی ہے، تو ساتھ ساتھ ان کی کتاب میں حکم بھی لگا ہوا ہوتا ہے. یعنی وہ اپنے مطالعے کی حد تک اس روایت پر باقاعدہ سند کا حکم بیان کرتے ہیں. اگرچہ اس کے اندر ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے، مثال کے طور پر جس چیز کو وہ حسن قرار دیتے ہیں تو ہر جگہ پہ یہ تصریح نہیں ہوتی کہ یہ حسن لغیری ہے یا حسن لذاتی ہے. جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جب ایک حسن درجے سے بھی نیچے کی چیز ہے جس کو پھر مطابعات اور شواہد سے ملا کر آپ حسن لغیری ہی بن جاتی ہے اور وہ حسن کے درجے میں آپ اس کو پہنچاتے ہیں، تو وہ صراحت پانی ہوتی. چنانچہ ان کی کتاب کو جب بھی ہم نے دیکھا ہے تو اس کو کاؤنٹر ویریفائی ضرور کیا ہے حسن میں. وہ بہت ساری جگہوں پر ان کا اپنا اعتماد شعیب ارناؤوط پر ہے. ارناؤوط کی جو کتاب ہے اسی کے حکم کو وہاں پر لے کے بیان کرتے ہیں، لیکن وہ بہت شاندار کلیکشن ہے روایات کی. یعنی اب تک کی جو میرا مطالعہ رہا ہے 10 سالوں میں اس سے زیادہ جامع اور اس سے زیادہ شاندار کلیکشن سامنے. خود ہم نے اپنے کام میں اس سے بہت استفادہ کیا. یعنی ہم اپنا یہ کام، چونکہ ہمارا کام زیادہ بڑے پیمانے پر تھا، اس کے مصادر آپ دیکھ سکتے ہیں. ابتدا میں ہم نے بتایا کہ 70-80 کے قریب مصادر اصلی جن کا ہم نے انتخاب کیا، تو ان کے کارپس سے بڑا کارپس تھا جس کو ہم دیکھتے تھے. تاہم اپنا پورا کام کرنے کے بعد ہمیشہ ہم اس کو واپس جا کر دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی روایت تو نہیں ہے کہ جو وہاں بیان ہوئی اور ہمارے کام میں سامنے نہیں آئی. اسی طریقے سے ابھی سیرت پر ہمارے یہاں کام ہو رہے ہیں، تو علم النبی پہ کام تھا نا، تو 3 درجوں میں اس کو تقسیم کیا. وہ جب آپ سوال پوچھیں گے اس کے نام کے حوالے سے تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا. تو سیرت پہ ایک پوری جلد ہے ان کی، تو انہی کے پیٹرن کو ہم سیرت میں فالو کر کے ہمارے جو اصول ہیں اس کے لحاظ سے ہم اس پہ کام کریں. جو اعظمی صاحب کا جو کام ہے تو کیا اس میں بھی اس کا اہتمام ہے؟ جیسے ایک روایت ہے تو وہ جہاں پر اس کے جتنے بھی اس سے مختلف متن اسے ایک واقعی کو سب کو جب یہ نہیں ان کے بس یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت آ گئی تو وہ یہ بتا دیتے ہیں نیچے کہ یہ روایت 8-10 جگہوں پر آئی ہوئی ہے. اس میں بھی جو ان کا وہ جو کارپس ہے وہ محدود ہے. ہم اس میں بہت پھیلایا ہے ہم نے اس کو. یعنی ہم زیادہ تخریج کرتے ہیں، بتاتے ہیں. وہ چند نمائندہ کتابوں کا انتخاب کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس پہ جو حکم ہے ان کا وہ بیان کر دیتے ہیں. اور کوئی اگر اختلاف ہے تو اس کو بھی وہاں ذکر کر دیتے ہیں.